اور دوسرے جو ان کے سیکنڈ اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے، انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا، شکر کرو مناظرہ نہیں کیا ہوا اس دجال نال. کہتے جی لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان کیوں آئے نہیں؟ سرکار وہ نہیں آئے تھے، پہنچ جاتے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیں نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال دے گئے تھے وہ، تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے قومی تھے شاہی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گولڈن شریف کے سجادہ نشین و صاحب ذاتگان سادات کرام سے بصد احترام چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کی ذات کے بارے میں کہے کہ آپ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، آپ گستاخ رسول ہیں، معاذ اللہ آپ کا نام لے کے کوئی آپ کو ٹارزن کہے، آپ کا نام لے کے کوئی معاذ اللہ آپ کو ٹومی کہے، کتا کہے، تو آپ خاموش رہیں گے یا اس کو جواب دیں گے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی غیرت جاگے گی اور آپ اس کو جواب دیں گے، بلکہ خالی آپ نہیں دیں گے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص آپ کی ذات کے حوالے سے اس طرح کے غیر مناسب جملے بولے گا یا گالی دے گا، ہم بھی اس کو جواب دیں گے اور ہم کہیں گے ہمارے اختلافات کام کے طریقہ میں معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن سادات کرام کے لیے اس طرح کے لفظ بولنا کسی طور پہ درست نہیں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے سے اگر یہ جملے بولے جائیں، نہ مجھے برداشت ہیں، نہ آپ کو برداشت ہیں، نہ برداشت ہونے چاہیے. اور یہ جملے جیلم کا ایک جاہل پلمبر مرزا جیلمی، وہ آپ کے دادا جان، وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ ایسا پہرا دیا کہ پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے. سچی بات ہے، ہم تو پیر میر علی شاہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ نسبت رسول ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت میں ختم نبوت پہ پہرا دیا، اگر وہ سٹینڈ نہ لیتے، اپنی خانقاہ سے نہ نکلتے اور مرزے کو نہ للکارتے، تو پتہ نہیں آج بر صغیر کی کیفیت قادیانیت اور اسلام کے حوالے سے جو آج ہے ایسی نہ ہوتی، بلکہ اور کی اور ہوتی. تو قادیانیت کی شاہ رگ پہ پاؤں جس ہستی نے رکھا ہے، پوری دنیا کو تسلیم ہے کہ وہ آپ کے دادا جان حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھا ہے. تو وہ ہستی جو مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم اپنے تئیں جواب دے رہے ہیں، علماء جواب دے رہے ہیں. ہم مرزا پلمبر کے سامنے اس کا جو سینئر مرزا ہے، بڑا مرزا ہے، اس کی کتابوں کے حوالہ جات رکھ کے ہم نے اس سے کہا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مناظرہ سے بھاگے تھے. تیرا ابا مان رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ وہ لاہور میں آ کے بیٹھے رہے، منقولی باس کی انہوں نے شرط رکھی تھی، اس لیے میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا، ورنہ میں پہنچتا. یہ روحانی خزائن میں جلد 17 میں اس نے لکھا ہے. تو ہم تو جواب دے رہے ہیں، علماء تو جواب دے رہے ہیں، پر میں ان سجادہ نشین اور صاحب ذاتگان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کا صرف ان کا نام بیچ کے کھانے کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے. آپ نے مدار پہ جو کیفیت بنائی ہوئی ہے، میں چند دن پہلے ہی قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضری کی نیت سے گیا. یقین جانیے وہاں جو کیفیات چل رہی تھیں، وہاں جا کے مایوسی ہوئی، افسوس ہوا. بھئی یہ ہمارا ایک عظیم آستانہ ہے اور وہ ہستی ہے کہ جس نے لوگوں کے ایمان بچائے ہیں، ان کے مزار پہ یہ کیا خرافات ہیں، کیا جناب ناچنا گانا لگا ہوا ہے. وہ بار روڈ پہ بھی نا اتنی اونچی آواز سے میوزک لگا ہوا ہے کہ بار روڈ پہ بھی بندہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتا. تو یہ معاملات آپ نے مزار شریف پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں تو یہ صرف انجوائے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے سارا معاملہ. کیا پیر میر علی شاہ صاحب کو اگر گالی دی جائے تو آپ کا حق نہیں بنتا؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ نکلیں میدان میں، آواز بلند کریں، آپ اہل سنت کے علماء کو آواز تو دیں. یہ اختلافات مٹا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اور محافظ ختم نبوت کی عزت کے لیے یہ باہر نکلیں گے، یہ آئیں گے. علماء کی تو ویسے بھی تاریخ ہے، ہم تو لاڈوں پہ پلے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو ناز و نخروں والے نہیں ہیں. علماء کی تو تاریخ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بنے تو ان کی تو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور یہ بڑی شوق سے پگڑیاں پیش کرتے ہیں. یہ تو چوک بند کر لیتے ہیں، یہ تو حکومت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، یہ تو
قاضی فائد عیسیٰ اگر چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے ختم نبوت کے ایک معاملے میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس سے فیصلہ ٹھیک کراتے ہیں. آخر کار اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ پہلے جو کچھ لکھا وہ بنیادی باتوں کا مجھے علم نہیں تھا، فلاں فلاں علماء نے جو ہے نا رہنمائی کیا تو اب مجھے علم ہوا، تو اس فیصلے کو جو ہے وہ پہلے والے کو کالعدم کیا جا رہا ہے اور نیا فیصلہ جو بالکل جو ہے ختم نبوت کے جو ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت ہے اس کے مطابق پھر لکھا جاتا ہے. تو یہ علماء تو قربانیاں پیش کرتے ہیں. آپ گولڈن شریف کے جو ذمہ داران ہیں، سجادہ نشین ہیں، وہاں کے صاحب ذاتگان ہیں، پوری ایک فوج ہے، ان میں سے کوئی ایک خدا کا بندہ اٹھے اور کہے کہ یہ جیلم کا پلمبر جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دجل کر رہا ہے، وہ فریب کر رہا ہے، وہ عوام کو بے بنیاد چیزوں کی بنا پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے دادا جان کو گالی دے رہا ہے، کبھی بھی نہیں دینے دیں گے. آپ اٹھیں، بلکہ میں تو آپ سے یہ بصد احترام گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قانونی کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں. اس پہ دیکھیں نا ہمارے احباب اور علماء سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوچنے کی بات ہے نا، آپ کسی آستانے کے بارے میں بات کریں فوراً پرچہ ہو جاتا ہے. خاص کر جو صاحب مزار بزرگ ہیں ان کو آپ گالی دیں، معاذ اللہ ٹارزن کہیں، کتا کہیں، ٹومی کہیں، ختم نبوت کا ڈاکو کہیں، گستاخ رسول کہیں تو فوراً مذہبی منافرت پھیلائی ہے. اور آپ نے جناب فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، آپ نے کسی کو کافر کہا ہے، آپ نے کسی کو گستاخ رسول کہا ہے، فوراً ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ انجینئر ایک ایک کا نام لے کے کافر کہہ رہا ہے، گستاخ رسول کہہ رہا ہے، سارا کچھ، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ اٹھیں، سٹینڈ لیں. حضرت قبلہ پیر میرعلی شاہ صاحب کے نام کا آپ کھاتے ہیں اور آپ کا خونی رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ، آپ کے دادا جان ہیں. آپ اٹھیں، قانونی کارروائی کریں کہ یہ شخص ہمارے دادا جان کو، جو کہ ایک اللہ کے ولی تھے، پوری دنیا کے لوگ جن کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول تھے، ختم نبوت پہ انہوں نے پہرا دیا ہے، کام کیا، اور یہ ان کو ختم نبوت کا غدار کہہ رہا ہے، یہ انہیں ڈاکو کہہ رہا ہے، یہ انہیں کتا کہتا ہے. اس کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی عام مسلمان کو بھی زندگی میں بھی کتا کہنا یہ مناسب نہیں ہے؟ اور پھر وفات کے بعد، اور پھر ایک اللہ کے ولی کو، اور پھر اس شخص کو کہ جس نے قادیانیت کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے. بات جو انجینئر کے فالورز ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا. بھئی جس شخص نے قادیانیت کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے، شاہ رگ پہ پاؤں رکھا ہے اور کام کیا ہے، قادیانیت کا گند پھیلانے سے پہلے جس شخص نے روکا ہے وہ شخص ہے حضرت قبلہ سیدنا پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آج مرزا انہیں کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ کوئی تو بات ہے نا. حضرت قبلہ پیر میرعلی شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے او یہ تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیے ہوئے ہیں، یہ مناظرہ سے بھاگا کون تھا؟ ہمیں تو کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرعلی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. ہم انجینئر سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کے فالور سے، پاپا ایک کس کو سنیا نہیں کہ جو آپ کو سننے کو مل رہا ہے تے او دسو بھی نا کس سے سننے کو مل رہا ہے؟ سیدھا بتاؤ نا کہ اسادہ آنا جانا قادیانیاں نالے تے او آکھ دین پیر میرعلی شاہ صاحب نسے سن تے انہاں تے آکھنا ہے نا یار، انہاں دا تے حق بندا ہے نا، انہوں نے تو کہنا ہے نا. آپ کو یہ ایک بتائیں نا مسلمان جس نے آپ کو یہ کہا کہ پیر میرعلی شاہ صاحب آگے تھے، بتائیں نا. یا کسی مسلمان نے لکھا ہو ایسا؟ اور نہیں لکھا مسلمان نے، بلکہ ہم حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تواڈے ابے مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھے ہے کہ پیر میرعلی شاہ صاحب لاہور آئے سن، لیکن میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا کیونکہ انہوں نے منقولی بحث کی شرط رکھی تھی. یعنی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بات قرآن و سنت سے ہوگی، تو وہ اپنی جھوٹی وحی کا دعوے دار تھا اور اس کا کہنا تھا میری جھوٹی وحی کو بھی تسلیم کیا جائے. تو اڈا ابا بھی مندا ہے کہ نسے پیر میرعلی شاہ صاحب نہیں سن، لیکن اندر بیٹھ کے انہوں نے آپ کو کہانی کروائی ہے. اور آپ چونکہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو آپ نے یہ بات مان لی اور کہا جی سننے میں آ رہا ہے کہ بھاگا کون تھا، تو یہ تو پیر میرعلی شاہ صاحب بھاگے تھے. بہرحال یہ ان کی زبان بول رہا ہے، ظاہر ہے یہ تو ان کا بندہ ہے، اس نے تو ختم نبوت کے کیس کو جو ہے نا کمزور کرنا ہے، قادیانیوں کو تقویت دینی ہے. چشتی رسول پارٹی کہہ کر یا تھانوی رسول پارٹی کہہ کر یہ کیا چاہتا ہے؟ صرف عوام کے سامنے حق کو مشتبہ کرنا چاہتا ہے. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو حق کو مشتبہ کرنے کے لیے یہ کریں کہ اسوی پڑھایا، اسوی، حالانکہ نہیں پڑھایا، سب کو پتہ ہے نہیں پڑھایا. مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے آج بھی موجود ہیں. میرا دعویٰ ہے، مجھے مرزا انجینئر اس کا کوئی فالور بتائے بھئی ایک بندہ بھی دنیا کے ایجا موجود ہے جڑا حضرت خواجہ صاحب نو نبی مندہ ہوئے. چیلنج ہے ہمارا، کوئی ایک بتا دے. اور قادیانی تو آپ کو پتہ ہے موجود ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے. تو یہ دجل ہے، فریب ہے. اس جرم کیتے ہیں خواجہ صاحب بھی کیتے ہیں، جس کیتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی کیتے ہیں، جس کیتے ہیں پیر میرعلی شاہ بھی کیتے. یہ صرف حق کو مشتبہ کرنے کے لیے ہے، قادیانیوں کو تقویت دینے کے لیے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیر میرعلی شاہ صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے قادیانیت کی منجی ٹھوکی ہے، جنہوں نے ان کے جو گرو تھا اسے للکارا ہے. اور اگر پیر میرعلی شاہ صاحب نہ ہوتے تو قادیانیت کا گند زیادہ پھیلتا. انہوں نے لوگوں کے ایمان بچائے ہیں، تو اس کو پتہ ہے اس ہستی کے قریب، اس کی تعلیمات کے قریب لوگ ہوں گے تو مزید قادیانیت کے مخالف ہوں گے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے اس ہستی کو متنازع بنایا جائے اور انہیں گالیاں دی جائیں.
تو بہرحال اس کا تو وہ کام ہے، اس کے لیے تو وہ کرنا ہے. اس ٹائم ہمارا موضوع نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی قادیانیوں کا پٹھو، قادیانیوں کا یار، قادیانیوں کا فرنٹ مین. لیکن سجادہ نشین ہے جو گولڈا شریف کے، ان کی غیرت کدھر گئی ہے، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ نکلیں، قانونی کارروائی کریں. ٹارزن کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کو کہے، یہ اسے کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لے کے، ان کی کتاب کا نام لے کے یہ نعرہ لگائے. پہلے یہ کہتا تھا مرزا جیلمی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لے کے ہفتہ پہلے کی بات ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تے شاہی کوئی نہیں. اور کتا بھی کہا ہے، ٹومی بھی کہا ہے. اور پھر اس طرح سے ختم نبوت کا ڈاکو بھی بار بار کہتا ہے، گستاخ رسول بھی بار بار کہتا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ایسے نہیں ہیں، وہ تو عاشق رسول ہیں، وہ تو ختم نبوت کے محافظ ہیں. تو اس لیے آپ نکلیں، جرأت کا مظاہرہ کریں، باہر نکلیں اور قانونی کارروائی بھی کریں. اور عوام کے سامنے بھی جو حق ہے علماء بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.